السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ اسراء و معراج۔ نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک زندگی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی اس کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے آخری دور کا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں نزول فرمایا اور تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمان دنیا کی جانب لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم کے دائیں جانب اچھی روحوں کو اور بائیں جانب بری روحوں کو دکھلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اب اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور عرش پر رونق افروز ہوئے۔ پھر رب کریم کے دربار میں رب کریم سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے گفتگو فرمائی، اللہ کی ربوبیت اور اپنی بندگی کا اقرار کیا، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش بری پر اللہ سے کتنی باتیں کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی سے واپس ہوئے تو رب قدیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 وقت کی نماز کی فرضیت کا تحفہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نمازوں کا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب قدیر کی بارگاہ میں واپس گئے اور تخفیف کا سوال کیا۔ رب کریم نے 5 وقت کی کمی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی اور تخفیف کا مشورہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ رب کریم نے 50 وقت کی نماز کو مخفف کر کے 5 وقت کر دیا، لیکن ثواب 50 وقت کے برابر ہی رکھا ہے۔ رب کریم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں کئی چیزیں دکھلائی گئیں اور اس دفعہ بھی شک صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب لیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی اور دروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں انگارے ٹھوس رہے تھے اور دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناہ کاروں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت تھا اور ساتھ میں سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ بلکہ مکہ سے بیت المقدس کے سفر میں آتے جاتے ہوئے ایک قافلہ بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور صبح ہوئی تو اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو دی۔ معلوم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشیت خداوندی سے معراج کو گئے اور رب نے نظام کائنات کو اتنے وقت کے لیے روک دیا جتنا وقت معراج کے سفر میں لگا۔ یہ مشہور ہے کہ معراج میں 27 برس کا وقت لگا تھا۔ پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا سے سفر کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسترا بھی گرم ہی تھا اور جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو بنایا تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا۔ اس واقعے کا نقشہ کسی شاعر نے یوں کھینچا ہے: زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔
جب مشرکین مکہ نے اسراء اور معراج کا واقعہ سنا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پھر ان کی طرف سے تکذیب اور اذیت میں شدت آ گئی۔ کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد اس خبر کو سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلد ہی مل گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہی بتائیں، اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو کیا اس کی بات کو سچ مانا جا سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آخر وہ کون ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اس پر قریش نے کہا کہ وہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات میرے اللہ کے رسول نے کہی ہے تو یہ حق اور سچ ہے، اور اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ میں تو روزانہ سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سنا تو فیضان رسالت جوش میں آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے خطاب سے نوازا۔ ادھر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا پردہ ہٹا دیا۔ اب بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ مشرکین مکہ سوالات پوچھتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام سوالوں کے جواب دیتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے اس قافلے سے ملنے کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کب ہے، اور ویسا ہی ثابت ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے کفر کی ہی راہ لی اور کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہکاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، اور اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، اور اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا جائے گا۔ اور بعض آیات میں اللہ کی جانب سے مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی بھی دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دے دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہوتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر